اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، ظاہر ہے کہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس کا ایک حصہ ہے کہ جس کو آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے. بہترین ازدواجی زندگی کے اصول اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. اب اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شریک حیات کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور شریک حیات کے انتخاب تک پہنچنے کے لیے کچھ تمہیدات ہیں، کچھ مقدمات ہیں کہ جن کو طے کیے بغیر شاید اس موضوع کو بھی ہم شروع نہ کر پائیں. پہلی چیز تمہید ہے. یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں بنیادی طور پر کہ نکاح ایک فنومینا ہے، شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے کم و بیش ہم لوگ واقف ہیں. یعنی کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل نہ جانتے ہوں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مسجد، تو ممکن ہے کہ کوئی شخص مسجد کی بہت زیادہ ڈیٹیل سے واقف نہ ہو کہ اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، لیکن یہ کہ کم و بیش مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر نماز جماعت ہوتی ہے. موٹی موٹی باتیں کہ ایک امام جماعت ہوتا ہے، پیچھے کچھ افراد ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر مل کر نماز پڑھتے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. یہی معاملہ امام بارگاہ کا بھی ہے، یہی معاملہ اسکول کا بھی ہے، اسپتال کا بھی ہے. این ممکن ہے کہ ایک شخص کو اسپتال کی جزیات یا مائنیوٹ ڈیٹیلز کا نہ پتہ ہو، لیکن ایک اوورآل آئیڈیا اس کے پاس ہوتا ہے کہ اسپتال ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بیمار افراد آتے ہیں، ان کو اگر زیادہ بیماری شدید ہو تو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا جاتا ہے جب وہ صحت مند ہو جاتے ہیں. اس کو ڈیٹیلز کا نہیں پتہ ہوگا، مگر ایک خاکہ اس کے ذہن میں ہے. یہی معاملہ شادی کا بھی ہے کہ اگر کسی کو بھی آپ پوچھیں تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ شادی شدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ معلوم ہے کہ شادی ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں دو افراد مل کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، اور اس کی پاسداری کے نتیجے میں یہ زندگی سکون کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے، ایک فیملی اچھی طریقے سے آگے جا سکتی ہے. لیکن خود اس نکاح کی جو تمہید ہے، اس تمہید میں ظاہر ہے کہ انسان کا وجود ہے، اور اس وجود کے اندر بہت سی چیزیں مسنگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ کوئی آئیڈیل وجود ہے کہ جس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو. یعنی ہم اپنے وجود کی جسمانی اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، کچھ کمی ہے. اگر آپ اس کمی کو ٹریس کرنا چاہیں اور لسٹ کرنا چاہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں. ظاہر کھانا کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے مجھے کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا جسم، میرا وجود نامکمل رہ جائے گا، ڈیٹیریٹ کرتا چلا جائے گا، میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا. یہ انسان کا جو احساس ہے احتیاج ہے، جو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں انکمپلیٹ ہوں. تو بھوک کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ غذا سے مدد لیتا ہے، جب پیاس کا احساس ہوتا ہے وہ پانی سے مدد لیتا ہے. اسی طرح سے جب اسے اندر ہی اندر وہ چیز نہیں ملتی کہ جس کو ہم سانس لینا کہتے ہیں تو وہ پھر ہوا سے، آکسیجن سے ایک مدد حاصل کرتا ہے. یہی معاملہ انسان کا ازدواجی زندگی سے متعلق بھی ہے کہ انسان بالآخر زندگی کے ایک مرحلے پر اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میں شریک حیات کی احتیاج رکھتا ہوں. ایک ہے کسی کمپنی کے احتیاج، وہ تو اسے فرام ڈے ون ہوتی ہے. ماں کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، وہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گا. بچہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے آیا ہے. وہ ماں کی آغوش کا محتاج ہے، ماں کے دودھ کا محتاج ہے، وہ غذا کا محتاج ہے. تو یہاں پر احتیاج تو بالکل واضح ہے، مگر ایک ہے کہ بالکل وہ احتیاج کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر سکے اور پھر اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے مقدمات فراہم کر سکے. یہ خواہش بھی انسان کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے. اس کو ایک ضرورت بنا دیا تاکہ انسان کی نسل کا دوام، آگے بڑھنے کا سلسلہ قائم رہ سکے.
لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اس کو اپنی ایک نشانی کے طور پر بیان کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ایک جوڑا اس نے قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارا مضطرب رہنا، انریسٹ رہنا طے ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم تنہا زندگی گزارو اور سکون کو حاصل کر پاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ لائٹر نوٹ پر کوئی سامنے سے یہ آرگیو کرے کہ جناب بہت سارے افراد ہیں شادی کرتے ہیں کوئی سکون نہیں ملا ان کو۔ وہ سکون آنا نہ آنا دونوں امکانات رکھتا ہے، لیکن یہاں پر دوسرا جو ایکسٹریم ہے اس میں تو اضطراب ہی اضطراب ہے۔ یعنی پروردگار عالم جو ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم شادی نہیں کرتے، تنہا زندگی گزارتے ہو، تو اس میں تو سکون نہیں ہے، یہ تو لکھ لو۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اگر ایک انسان شادی کرتا ہے تو کیا اس کو سکون ملے گا؟ آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے اسٹیبلش کر لے تو وہاں پر ایک سیٹسفیکشن، ایک ٹرینکولیٹی، ایک سکون ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی صحیح طرح سے ڈیل نہ کیا جائے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان یہ کہے کہ جناب کھانا کھانے سے ڈائریا ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو جواب یہ ملے گا کہ کھانا کھانے سے ڈائریا ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ ڈائریا نہ ہو۔ آپ صحیح غذا لیں گے تو آپ کو ڈائریا بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جو غذائی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کوئی کہے کہ جناب فلاں نے پانی پیا تھا، لہٰذا پانی پینے کے نتیجے میں ڈائریا ہو گیا تھا اس کو، لہٰذا میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پانی پینا ایک بہت بری چیز ہے، تو جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، پانی پینے سے یقیناً اگر پانی ٹھیک نہیں ہوگا تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پانی نہ پینا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ پانی نہ پینے کے نتیجے میں تو بالآخر آپ نے مرنا ہی مرنا ہے۔ جس طریقے سے ان چیزوں کے اندر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کچھ نیگیٹو کنکلوژنز مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لینا یہ آپشن نہیں ہے، اسی طریقے سے دین اور شریعت کی نظر میں یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے آپشن نہیں ہے کہ انسان تجرد کی زندگی گزارے۔ یعنی تجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ شادی نہ کرے، ایک تنہا زندگی گزارے۔ میں نے بعض جگہوں پر یہ بات کہی تھی، یہ تمہید ہے مگر اس کو سنیے گا، میں نے بعض جگہوں پہ یہ بات کہی تھی، آپ کے سامنے بھی تکرار کرتا ہوں۔ اکیلا رہنا، اکیلا ہونا، یہ صرف خدا کے شان نشان ہے، یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی شان ہے۔ توحید اسی کو سوٹ کرتی ہے، اسی کے اوپر جچتی ہے۔ باقی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تنہا زندگی گزار سکے۔ پروردگار عالم نے اس کو واضح طور پر کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اس کے لیے خدا کی طرف سے کیا منہ دکھائی ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے وہ تحفہ کہ جو عام طور پر دوست ایک دوسرے کو شادی کے موقع پر دیا کرتے ہیں، تو پروردگار کی طرف سے شادی کا تحفہ کیا ہے؟ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے گا۔ محبت جب گہری ہو جائے تو اس کو مودت کہتے ہیں، جس کے اندر اظہار بھی ہوتا ہے۔ مودت اور رحمت، مودت کا تعلق تو قلبی میلان ہے، ایک دل کا انکلینیشن ہے کسی کی طرف، وہ جھکاؤ کا وہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ہم تمہارے درمیان قرار دیں گے، ہم نے تم کو بنایا اس طرح سے ہے کہ اگر تم ازدواج کرو، شادی کرو، تو ہم تمہارے درمیان محبت، مودت، اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے۔ دوسری چیز رحمت، ہم رحمت کو بھی، ایک مرسی کو بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیں گے۔ یعنی جس طرح سے انسان روٹی کھاتا ہے اور اس میں غذائیت پروردگار نے رکھی، انسان پانی پیتا ہے اور اس پانی کے اندر جو تاثیر ہے پیاس بجھانے کی وہ پروردگار نے رکھی ہے، بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس رشتے کے اندر محبت اور رحمت کو رکھا ہے۔ رحمت کے اندر ایک انسان قربانی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مودت کے دل کا میلان ہے، وہ ہے ہی اتنا اچھا، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی وقتی کوئی کیفیت ایسی ہو جائے کہ جس میں وہ قابل رحم ہو جائے، تو وہ قابل رحم ہو جائے اور اس کے دل میں اس کے لیے رحم کے جذبات بھی آ جائیں۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے تم کو بنایا اس طرح سے کہ یہ تحفہ ہم تم کو عطا کریں گے اگر تم اس کے اندر صحیح انتخاب کرو۔ تو اب ذرا سے اس تمہید کو دیکھیے گا، وجود انسان ہے، وجود انسان میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ بلوغ کا احساس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے بیدار محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اپوزٹ سیکس کے لیے وہ ایک اٹریکشن فیل کر رہا ہے۔ یہ جب اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کے دل میں کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کے نتیجے میں
جو سلوشن اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دین دیتا ہے یا معاشرہ دیتا ہے اس کو نکاح اور شادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور کیجئے، وجود کا آگے بڑھنا، زندگی کو آگے بڑھانا، بالغ ہونے کی طرف آگے بڑھنا، پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آنا جس کو ہم بلوغ کہتے ہیں، میچورٹی، اس کے اندر یہ ظاہر ہے کہ سائڈ بائی سائڈ، ہینڈ آن ہینڈ ہے کہ جیسے جیسے بلوغ آئے گا ویسے ویسے یہ خواہش بیدار ہوگی۔ اب اس کے بعد جس طریقے سے کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کا ایک غلط طریقہ ہو سکتا ہے، ایک صحیح طریقہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھوک لگے تو آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، حرام گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور حلال گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ یا کوئی اور اس خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنا چاہے تو اس کے طریقے بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ جائز طریقے کی بات کریں تو وہ طریقہ دین اور اسلام کی نظر میں شادی ہے، نکاح ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان نہ فقط یہ کہ اپنی اس خواہش کو بھی پورا کر سکتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی رضا اور قرب کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کے واقعاً احسانات میں سے ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کرسچینٹی کے اندر دیکھیں یا بہت سے دوسرے ادیان کے اندر دیکھیں تو نکاح یا شادی کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا، وہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ کرنا تو تمہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ یہ اسپریچولیٹی کا بلیدان ہے، یعنی تم نے اپنی روحانیت کو قربان کر دیا اگر تم شادی کر رہے ہو۔ لیکن اسلام نے اس کو گلوریفائی کیا ہے، اسلام نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کا وہ جملہ کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام کے اندر مناسٹسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک انسان اگر شادی کر لے تو اس کے نتیجے میں اس کی عبادت کا جو ویٹیج ہے وہ بڑھ جائے گا، 70 ٹائمز اس کو نماز کا ثواب ملے گا، جو ارلیئر اس کو حاصل ہوتا تھا جبکہ وہ سنگل تھا، تو اب شادی کے بعد جو اس کی نماز ہے اس کا ویٹیج 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ جناب اس شادی کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے، یعنی خالصتاً اگر ہم فقہی اعتبار سے بات کریں تو جناب یہ شادی کیا ہے، اس کو ہم واجب کہیں گے، مستحب کہیں گے، یا کچھ اور اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ شادی کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ بیسک حکم جو ہے وہ ہے مستحب کا، کہ شادی کرنا مستحب ہے۔ یعنی اگر ایک انسان زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر اس کو شریک حیات کی ضرورت ہے تو شادی کرنا ایک پسندیدہ کام ہے، مستحب کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ کیا جائے تو انسان گنہگار ہو رہا ہے، مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کو ترک بھی کر دیا جائے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو انجام دے تو یقیناً وہ ثواب کا مستحق ہے۔ تو بنیادی طور پر شادی کو مستحب کہا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ شادی جو مستحب ہے واجب ہو سکتی ہے۔ کس صورت میں واجب ہو سکتی ہے؟ اگر انسان کو حرام میں پڑنے کا خوف ہے، اگر اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب اب یہ میری خواہشات اس مرحلے تک آ رہی ہیں کہ اگر میں نے شادی نہیں کی تو اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی غلط کام کی طرف چلا جاؤں گا، چاہے وہ غلط کام ایسا ہی ہو کہ جس کو عام افراد بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر حرام فلموں کو دیکھنے کا عادی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے دین کے اندر یہ پروویژن رکھا، کیفیت انسان کی اگر کنٹرولیبل ہے تو بھی یہ مستحب، لیکن اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام، یعنی وہ ایکسٹریم نہ بھی ہو جس کو آپ ایڈلٹری کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یا زنا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے بہت سارے مراحل ہو سکتے ہیں کہ جن میں انسان کو لگتا ہے کہ نہیں جناب میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے حرام ہے کہ وہ شادی کو ترک کرے، تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ وہ شادی کو انجام دے اور شریک حیات کا انتخاب کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مستحب ہے۔ بعض ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک شخص شادی کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، شادی کرنا بھی چاہتا ہے، مگر ابھی اس کے پاس بنیادی خرچے اٹھانے کے لیے ہی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے وہ مرحلہ کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ نہیں جناب کروڑ پتی ہو جائیں گے تب شادی کریں گے، لکھ پتی ہو جائیں گے تب، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، پلیز بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ، یہ آگے بھی ڈسکشن میں آئے گا، وہ معاملہ الگ ہے۔ ایک بنیادی خرچے، رہنے کی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی بیوی کو رکھ سکے، تو اس کے بیسک مینٹیننس کے اخراجات ہیں وہ ان کو پورا کر سکے۔ اگر اتنا وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر اتنا بھی وہ نہیں کر سکتا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب آپ اپنی بیگم کو لے کر سڑک پر رہنا شروع ہو جائیں، یہ تو نہیں کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ اس کے لیے آپشن ہے وہ صبر کرے۔ قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ایک تو ہے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے
کہ اس حوالے سے معاشرے کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جو اس کے ایلڈرز ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی ایک ذمہ داری کہ وہ اس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اگر بچہ تو گزارش یہ تھی کہ اس کے اندر تیسرا یہ والا معاملہ ہے کہ صبر کریں یا روزے رکھیں. یا آپ کو شاید حیرانی ہو لیکن اس کو ایک سولوشن بتایا گیا کہ اگر کسی کے لیے یہ بنیادی خرچے اٹھانے کی بھی اس وقت گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے، کیسے اپنے آپ پر قابو پائے. تو وہ اپنے آپ پر اگر قابو پانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، خوف خدا کا احساس کرے، عملی طور پر روزوں کی تعداد بڑھا دے. مثلا وہ ہفتے میں 2-3 دفعہ روزہ رکھے، فاسٹنگ کرے، کہ اس سے فرق پڑے گا؟ 100% فرق پڑے گا. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، روزے کا سے کیا تعلق نہیں. جناب تعلق ہے، بالکل ہے، تعلق اس کا ہے. آج کل تو فاسٹنگ ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے صحت کے بہت سارے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز موجود ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس کے اوپر بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. 12 hour fasting, 14 hour fasting, 16 hour fasting, 18 hours fasting, 24 hours fasting, 48 hours fasting. If I'm not wrong, ریکارڈ اس وقت 382 days کا ہے، 382 جو ورلڈ ریکارڈ ہے، 382 days. ظاہر ہے کہ یہ فاسٹنگ وہ فاسٹنگ نہیں ہے جو قربتاً الی اللہ ہو رہی. یہ فاسٹنگ وہ ہے کہ جس کا مقصد انسان اپنی صحت کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو اختیار کرتا ہے. لیکن ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنی ان نیچرل ڈیزائرز کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں پاتا، تو ایک حل یہ بھی ہے کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک یہ کرو. اور اس میں ظاہر ہے کہ قربتاً الی اللہ کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ خوف خدا ہے، وہ حرام میں نہیں پڑنا چاہتا. تو اگر یہ بات واضح ہوئی تو اب ہم اس کے بعد دوسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ بنیادی خرچے بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر صبر کریں، روزے رکھیں. اب یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہم نے اب دیکھا تھا تب تو صحیح تھا. وہ کہتے لطیفہ کہا کہ ایک نے کہا کہ جناب اس ماچس کی ڈبیا کے اندر ساری تیلیاں جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جل رہی. تو دوسرے نے کہا جب میں جلا رہا تھا تو سب جل رہی تھی، تو جب میں لکھ رہا تھا تب ٹھیک تھا. لیکن یہ سیدھی سی بات ہے، وہ فائل ٹرانسفر ہوتی ہے، فونٹس تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ مسائل آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ کس عمر میں شادی کریں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں. اتنا تو طے ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہو چکی ہوں. وہ جسمانی اعتبار سے اتنا بالغ ہو چکا ہو کہ ان خواہشات کو درک کر رہا ہو، فیل کر رہا ہو، جس کو آپ جنسی بلوغ کہیں گے. دوسری چیز ہے عقلی بلوغ. انٹلیکچولی وہ اتنا ساؤنڈ ہو چکا ہو، آئنسٹائن نہ بناؤ، سائنسدان نہ بناؤ، کوئی مرجع وقت نہ بناؤ، کوئی فلسفی دانشور نہ بناؤ، لیکن یہ کہ بہرحال اتنا بڑا ہو چکا ہو کہ وہ ان معاملات کو کچھ ٹیکل کر سکے. آپ جانتے ہیں کہ دین اور شریعت کی نظر میں ایک شخص کو بالغ اس وقت کہا جاتا ہے وہ جب وہ کسی خاص ایج کو پہنچ جاتا ہے، اور کچھ اور علامتیں بھی. مثلا لڑکوں کے کیس میں 15 سال، لڑکیوں کے کیس میں 9 سال. لڑکے عام طور پہ 13-14 سال کی عمر میں ہمارے معاشرے کے اندر بالغ ہو جاتے ہیں دوسری علامات کی وجہ سے. 15 از دا میکس، یعنی وہ لمٹ کہ جس کے بعد کوئی دوسری علامت نہ بھی ہو تو بھی اس کو بالغ مانا جاتا ہے. کیا اس بالغ ہونے کے نتیجے میں ہم کہیں گے کہ یہ عقلی اعتبار سے بھی بالغ ہو چکا ہے؟ نا، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں. این ممکن ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا ٹائم اور لگے. جس کو آپ کہتے ہیں رشد حاصل کرنا، یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، رشیدہ، یعنی وہ کہ جس کو اچھی سمجھ حاصل ہو جائے. ایک ہوتا ہے ممیز ہونا، وہ تو بالغ ہونے سے پہلے کا بھی کوئی اسٹیج ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک انسان کچھ اچھے برے کو، دیکھیے ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ اس کے سامنے آگ رکھیں گے وہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا. پھر ایک بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو یہ گریجول ایک پروسیس ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان تمیز کرنے لگتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کے لیے مفید کیا ہے، اس کے لیے مضر کیا ہے. مگر اس کے باوجود ابھی وہ کچھ سامنے کی چیزوں کے درمیان تو ڈسٹنگوش کر پا رہا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، اور بہتر. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک اس کی زندگی چل رہی ہے. بہت ساری چیزیں ایک انسان کو 50 سال کی عمر میں سمجھ میں آتی ہے، 60 سال کی عمر میں سمجھ میں آتی ہے، اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آتی. تو ہوتا ہے.
لیکن یہاں پر جو چیز ہماری مراد ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے جنسی بلوغ، کہ انسان جنسی اعتبار سے سیکچولی اتنا میچور ہو چکا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے انٹلیکچولی ریلیٹیولی اتنا ساؤنڈ ہو چکا ہو کہ ایک فیملی کو سنبھال سکے۔ کیا اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں۔ اسی لیے جو آیت ہم نے لکھی ہے یہاں پر، یہ قرآن مجید کی سورہ قیامت میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا، بس اس سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی ایکسکیوزز پریزنٹ کرے، مگر جو اس کے اندر چل رہا ہے معاملہ وہ سب سے زیادہ وہی جانتا ہے، اور اس کو خدا جانتا ہے آف کورس۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہی دو چیزیں کہ جن کے بارے میں ابھی بات کی گئی۔ آیت اللہ ابراہیم امینی، جنہوں نے اس موضوع کے اوپر اور اس سے ملتے جلتے موضوعات کے اوپر اچھی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے یہ ایج سجیسٹ کی، سجیسٹ ہے ان کی طرف سے، ایک سجیشن ہے، تجویز کردہ عمر ان کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے 17 یا 18 سال، لڑکیوں کے لیے 14 یا 15 سال۔ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے اگر بات کریں تو بہت سارے افراد تو اس کو سننے کے بعد شوق میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جناب یہ کیا 14 15 17 18، یہ بھی کوئی ایج ہو سکتی ہے شادی کرنے کی؟ یقین جانیے شاید آئیڈیل تو یہی ہے، شاید آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہم اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے ترمیم بھی کرنا چاہیں تو میں شاید 2 سال اور بڑھانے کی گنجائش محسوس کرتا ہوں، یہ میری تجویز ہے۔ یعنی جہاں پر انہوں نے لڑکوں کے لیے 17 یا 18 کا ہے، آپ اس کو 20 تک لے جائیں، لڑکیوں کے لیے جہاں انہوں نے 14 یا 15 کا ہے، آپ اس کو 16 18 تک لے جائیں، 17 تک لے جائیں، 18 تک لے جائیں۔ اس سے زیادہ لیٹ کرنا ایڈوائزبل نہیں ہے کنسیڈرنگ دا سچویشن۔ ایک تو وہی والی بات کہ انسان خود اپنے آپ کو بہت بہتر جانتا ہے۔ اب اس وقت جو میچور افراد ہیں وہ اپنے ماضی میں جھانک کر دیں گے، یعنی تھرو بیک، اور سوچیں کہ جب ان کی یہ ایج تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی۔ جو اس وقت کیفیت جوانوں کی ہے وہ اس سے کچھ بڑھ کر ہی ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ہمارے ماحول کے اندر جب ہم اپنے ٹین ایج کے اندر تھے تو گناہوں کے لیے آمادہ اگر کوئی ہو بھی جائے تو ایکسس کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ خاص گناہ۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملات تو اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ ایجوکیشن کا بھی بہترین وسیلہ ہو سکتا ہے، سیکھنے سمجھنے کا بھی بہترین وسیلہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی آف ٹریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین وسیلہ ہے، بہترین بدترین جس تعبیر سے بھی آپ اس کو یاد کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی مزید ڈیٹیلز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنسیڈرنگ دس، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم لڑکوں کے لیے 17 یا 18 نہ بھی مانیں تو 20 کو واقعاً ایک ڈیڈ لائن سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنا آپ لیٹ کر رہے ہیں اتنا ہی کام خراب ہو رہا ہے، اتنا ہی کام خراب ہو رہا ہے۔ اس کا وقت، اس کے اعصاب، اس کے نروز، وہ سب ایک تشنج کی کیفیت کے اندر، اس کے اندر کمفرٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے، چاہے ہم اس کو ایکنالج کریں، چاہے ایکنالج نہ کریں، چاہے ہم آنکھیں کھلی رکھیں، چاہے ہم آنکھیں بند کریں، مگر یہ طے کہ کبوتر کی طرح سے آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، شتر مرغ کی طرح سے زمین کے اندر اپنا سر دے دینے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایج کے اعتبار سے ہم کو بریکٹس کو طے کرنا پڑے گا۔ تجویز ان کی یہ ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، جو میں نے گزارش کی +2 آپ کر لیجئے یا +3 کر لیجئے، پھر جتنا لیٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جتنا لیٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک تمثیل، ایک پیرابل، کہ پھل پکنے سے پہلے اگر آپ نے توڑا تو کچا ہوگا، اور پھل پکنے پر بھی اگر آپ نے نہیں توڑا تو وہ سڑنے لگے گا۔ ابھی وہ کچا ہے اور آپ توڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے اندر وہ رس، وہ جوس نہیں ملے گا۔
اور اگر آپ نے اس کو پکنے کے بعد بھی نہیں توڑا تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس نے سڑنا شروع ہو جانا ہے. یہی والا معاملہ شادی کے معاملے میں لڑکے کا اور لڑکی کا اسی طریقے سے. اگر ایک صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر اس کے لیے شریک حیات فراہم کر دیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا تحفہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس خاندان کی تشکیل بھی بہتر انداز میں ہو سکے گی. ورنہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکلات ہیں. اس میں آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ نکاح اور شادی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، سال بھر کا، مثلا 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال بھر کا. یعنی یہ ایک طرح سے جائز ڈیٹنگ کا ایک پروویژن ہے کہ جس کو آپ فراہم کر سکتے ہیں اس کے لیے، کہ اس کی وہ بیوی ہے بالکل، لیکن یہ کہ اس طرح سے رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے. دونوں بات کر سکتے ہیں، دونوں جا سکتے ہیں، دونوں کھانا کھانے جا سکتے ہیں، دونوں آئس کریم کھانے جا سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، ان کے لیے وہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک درمیان کا راستہ ہے کہ جس کو شریعت نے تجویز کیا ہے. اس پر عمل ہوتا رہا ہے، فرام دا بگننگ، اسٹارٹ سے اس کے اوپر عمل ہوتا رہا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد یہ ایک لسٹ ہے کہ ہنڈرنس کیا ہے، آبسٹیکلس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی. اب یہ ایک لسٹ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کمپریہنسو لسٹ ہے. علی اکبر مظاہری صاحب کی ایک کتاب ہے جو میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے. میں اپنی لائبریری میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا لٹریچر موجود ہیں، کافی کتابیں تھیں. یہ کتاب ہے شریک حیات کا انتخاب، جو اس وقت ہمارا ٹاپک بھی ہے. میں نے اس کتاب کو دیکھا تھا، کافی پہلے بھی دیکھا تھا، اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ دیکھا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے جو چیزیں لسٹ کی تھیں ان میں کافی چیزیں کور ہو رہی تھیں. نمبر 1 اس کے اندر ہے فائنینشیل ایشوز، مالی مشکل جو کہ ہے. اب اگر یہ مالی مشکل اس حد تک ہے، اگر یہ مالی مشکل اس حد تک ہے کہ جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ جہاں پر وہ بیسک مینٹیننس کو بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا اپنی شریک حیات کو، تو ہی شوڈ بی پیشنٹ. اس کو صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو جائے، یا کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا بڑوں میں سے، دوستوں میں سے آگے بڑھے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو بہرحال انتظار کرنا ہے، اس کو پھر اس بندھن میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بیسک خرچے تو پورا کر سکتا ہے، مثلا 25-30 ہزار روپے تو کما رہا ہے، 20,000 روپے کما رہا ہے. مثلا اس کا جو کرایہ ہے وہ 3,000 4,000 5,000 10,000 ڈپینڈس. یعنی ہر ایک کراچی میں تو نہیں رہتا، ہر ایک کراچی کے مہنگے علاقے میں تو نہیں رہتا، کوئی سستا علاقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر وہ رہ رہا ہو. تو اگر اتنا وہ دے سکتا ہے، روزانہ وہ KFC نہیں کھا سکے گا، روزانہ وہ باہر کھانے نہیں جا سکے گا، مثال کے طور پہ ہنی مون کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ نہیں لے جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے شادی کو ڈیلے نہ کریں. پروردگار عالم نے سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کی کوشش کرو، جو شادی کر سکتے ہیں ان کی شادی کی کوشش کرو. اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ معصومین نے اپنی روایات کے اندر مالی مشکلات کی وجہ سے شادی نہ کرنے کو خدا پر تہمت سمجھا ہے، سوء ظن قرار دیا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کے اس وعدے کو سمجھا کہ پروردگار، میں عوامی زبان میں کہوں کہ خدا لارے لپے دے رہا تھا، یعنی خدا ایسے بہلا رہا تھا، کرنے والا نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ غنی کر دے گا، لیکن کرنے والا تھا نہیں. لہذا خدا نے کہا بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کی اس بات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تو تم خدا کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہو. واللہ واسع علیم. حالانکہ فوراً بات پروردگار عالم نے کہا کہ خدا وسعت والا ہے، خدا علم والا ہے. نہ اس کے خزانے میں کمی ہے اور نہ ہی اس کے علم میں کمی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے گا کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، نہ ہی اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی ہو گئی کہ اتنوں کو دے دیا تو بجٹ کے اندر گنجائش نہیں ہے. تو از غیب پروردگار عالم کی طرف سے کچھ مدد ہوگی. غنی کا یہاں پر مطلب ارب پتی ہونا نہیں ہے. غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان فقیر نہ رہے، یعنی اس کی جو ایفرٹس ہیں ان کے کلک ہونے کے چانسز، پروبیبلٹی بڑھ جائیں گے اگر وہ شادی کریں. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے کہ جب ہم مالی اعتبار سے وسعت میں آ جائیں گے تب شادی کریں گے، اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم شادی کرو گے تو ہم تمہیں مالی اعتبار سے وسعت عطا کریں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو وہ نوکری کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو جو برکت ہے وہ زیادہ ملے گی.
پچھلے دنوں مجلس میں پڑھ رہا تھا علیحدہ میں اتفاق سے، تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بات بتائیے کیا سبب ہے کہ یہاں پر ویسے مسلز نہیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ڈولے بننا، جو اہل پنجاب عام طور پر کہتے ہیں ڈولے شولے. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ایسے ڈولے نہیں ہیں جس کو اہل زبان کہیں گے ڈولے وولے، محمل کے اندر وہ تو واو سے بناتے ہیں. تو یہ ڈولے کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ اچھے لگتے ہیں بہت، وہ اس طرح کے ڈولے بنے ہوئے تو اچھا لگتا ہے، اور یہاں پر نہیں ہے مسلز تو ہے مگر ویسے نہیں ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب ملے گا کچھ مسلز ہوتے ہیں جو گیون ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بنانے کے لیے آپ کو جم جانا پڑتا ہے، آپ کو خاص ڈائٹ لینی پڑتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں پروردگار کا یہ نظام جس طریقے سے مسلز کے معاملے میں ہے اسی طرح سے رزق کے معاملے میں بھی. جم اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر جانے سے یہ آپ کے ایکسٹرا مسلز بنتے ہیں. شادی اس جم کا نام ہے کہ جہاں پر جانے سے رزق کے مسلز بنتے ہیں. پروردگار عالم نے انسان کے لیے جس چیز کو جس مقام پر رکھا ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو ملے گا نا. اگر ایک انسان بارش ہو رہی ہے باہر نہیں جاتا تو کیسی بارش ہوئی ہے کہ میں بھیگا ہی نہیں. تو بارش ہو رہی ہے، اگر آپ بھیگنا چاہتے ہو تو باہر تو نکلیں، چھت کے نیچے بیٹھے رہیں گے تو کہاں سے بھیگیں گے؟ بارش باہر ہو رہی ہے تو باہر نکلیں. اگر آپ بارش کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ باہر نہ نکلیں اور شکایت یہ کریں کہ جناب پتہ نہیں کیسی بارش ہوئی تھی، یہ پانی گیلا تو نہیں تھا، یہ پانی گیلا ہی تھا، آپ باہر نہیں نکلیں. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان شادی کرے تو پروردگار عالم نے اس کے رزق کے اندر اس کو غنی کرنے کا بہرحال وعدہ کیا ہے. یہ ایک چیز، یہ ایک مشکل ہے، لیکن یہ ہے مسئلہ، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ پرابلم ہے. ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر نے اس بات کو یوں ایلابریٹ کیا تھا کہ آپ کی باڈی جو ہے نا بہت اسمارٹ ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ آپ یہاں مسل بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ مسل کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر بھیجنا شروع کر دیں. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک جوان اگر وہ شادی کرتا ہے تو اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں ایک فیملی کا سربراہ بن گیا ہوں، تو وہ ہاتھ پاؤں زیادہ مارے گا، زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا، اس کی ایفرٹس بھی بڑھ جاتی ہیں. جب ایفرٹس بڑھتی ہیں تو خدا کی طرف سے بھی ایک رسپانس ملتا ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ فائنینس ہی کا ہے، مگر فائنینس کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ہم نے الگ سے لکھا ہے، اور وہ ہے رہائش کا. ہر ایک کا اپنا مکان ہو یہ ضروری نہیں ہے. کرائے کے اوپر رہنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی شادی کو ڈیلے کر دے تو یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. وہ کرائے پر رہنا شروع کرے، انتظار کرے کہ صحیح وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں اپنا مکان بھی لے لوں گا. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنا مکان جب تک نہ ہو تب تک وہ شادی کو ترک کر دے. والدین کے ساتھ رہنا بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں رہے. تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ گھر داماد کی میں بات کر رہا ہوں، جی ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کو اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپشن نہیں ہے. یقیناً بعض کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان یہ محسوس کرے کہ میں نے تو گویا اپنی عزت کا خاتمہ کر لیا ہے، پھر یہ آپشن بالکل بھی نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں ایک کوآپریٹو فیملی ہے کہ جس کے اندر یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، تو اس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کیس ٹو کیس اس کو دیکھنا پڑے گا. اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ رہنا یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، چھوٹے بھائی کے ساتھ رہنا اگر وہ فائنینشیلی تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. ان کو کچھ اس میں سے پے کر دینا گھر کے خرچوں کے اندر کہ جناب چونکہ میں آپ کے ساتھ گھر شیئر کر رہا ہوں لہٰذا میں کچھ اس کے حوالے سے پے کرنا چاہتا ہوں. کرائے کا دوسرا نام یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر اس کی وجہ سے بھی شادی کو ڈیلے کرنا ایک اچھا سلسلہ نہیں ہے. تعلیم کا سلسلہ، شادی کے بعد پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں. الحمدللہ میں نے اپنا MBA اپنے شادی کرنے کے بعد مکمل کیا تھا. PhD تو شروع بھی بعد میں کیا تھا. لیکن چلیے PhD کا تو معاملہ بہت بات کا ہے. لیکن اگر میں اپنے ماسٹرز کی بات کروں MBA فائنانس، میرا لاسٹ سیمسٹر باقی تھا، اس میں نے شادی کی تھی. اسی طریقے سے یعنی میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہرحال آپ کے ساتھ زیادہ بہتر انٹریکٹ کر سکوں. میری وائف نے گریجویشن کیا اپنی شادی کے بعد، انٹر بھی کیا اپنی شادی کے بعد. تو اس میں کیا پرابلم ہے اگر ایک انسان شادی کرنے کے بعد اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرے؟ اس میں کیا مسئلہ کیا مشکل ہے؟
اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. تعلیم کے سلسلے کو بہانہ بنا کر شادی کو ڈیلے کرنا آنیسٹلی یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں, اس کے بعد کریں. میں نے بعض جگہوں پر یہ بات کہی تھی, یہاں پراپرلی چونکہ ایک سیمینار ہو رہا ہے لہٰذا میں عرض کروں گا, اگر آپ فیملی کے ایکسپینشن سے ڈر رہے ہیں تو فیملی پلاننگ کر لیں. اگر آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ جناب نہیں جناب یہ ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں ہنڈرنس بڑھ جائے گی تو میں شادی کروں گا تو اس کا مطلب تو یہ کہ بچہ ہو جائے گا تو میرے آبلیگیشن بہت بڑھ جائیں گے, آپ فیملی پلاننگ کر لیجیے. کم سے کم فقہ جعفری کے اندر اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے. اگر اس وجہ سے کوئی ڈر رہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال شادی کو ان وجوہات کی بنا پر ڈیلے کرنا ایڈوائزبل نہیں ہے. بزرگوں کی دخل اندازی, اگر بزرگ کونسلر کے طور پر رہے نا تو یقین جانیے کہ ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا پیٹرنائز کرنے والا سرپرست. لیکن جہاں پر یہی چیز دخل اندازی بن جاتی ہے, یعنی اٹس ریلی انفارچونیٹ کہ بہت سے پیرنٹس کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں ہونے دی 30 سال تک, 30 سال تک, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی شادی ہوئی نہیں, پھر نہیں ہو پائی ان کی شادی. بعض کیسز ایسے تھے کہ جن کی شادیاں ہوئیں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائیں, طلاق تک بات چلی گئی. بعض کیسز کے اندر انہوں نے نباہ کیا, لیکن یہ کہ بہرحال اس نباہ کے نتیجے میں وہ گرم جوشی, وہ حرارت, وہ ہیٹ, اٹ واز ناٹ دیئر. دیکھیے بہرحال ہمارا شعبہ ایسا ہے نا کہ بہرحال لوگ آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, جس طرح سے ماہرین نفسیات ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارا بھی شعبہ اسی طرح کا ہے کہ بہت سارے افراد آتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایشوز ہیں. جب اتنا ڈیلے آپ نے کر دیا نا تو وہ جو پھل کی جو مثال میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے دی تھی, اب اس کے اندر وہ جوس موجود نہیں ہے, اب اس کے اندر وہ تازگی, وہ فریشنس موجود نہیں ہے. اور نتیجہ کیا ہے, اب ایک کمپرومائز چل رہا ہے, بس کمپرومائز چل رہا ہے. چلیے وہ بھی غنیمت ہے, بعض اوقات یہ کمپرومائز بھی نہیں چل پاتا, سپریشن, بعض اوقات ڈیورس, بعض اوقات شادی نہیں ہو پاتی. اتنا ڈیلے کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو بزرگوں کی دخل اندازی, جبکہ وہ اس کے اندر ایک میچور اپروچ کا مظاہرہ نہ کرے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ جوان شادی کرنا چاہتا ہے, ماں باپ منع کرتے ہیں. بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے, ماں باپ منع کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر کئی ایسے واقعات خود انہوں نے تحریر کیے ہیں مظاہری صاحب نے, اور اچھے واقعات لکھے. یعنی اچھے سے میری مراد یہ ہے کہ ہے تو عبرت, لیکن یہ کہ یہ معاملات اس کے اندر موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایک چوتھی چیز اگر آپ دیکھیں, بڑے بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی, انفارچونیٹ ہے, مگر آپ کو اس سلسلے کو کہاں پر لے جانا ہے؟ نہیں ہوئی برا ہوا, مگر اب کہاں تک لے جانا ہے اس مسئلے کو؟ بڑے بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی تو اب چھوٹوں کی بھی نہیں ہوگی, ختم نہیں. اس کو کہیں نہ کہیں تو بریک لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے؟ وہ کام غلط ہو گیا. اگر فرض کیجئے ان کے لیے اچھے رشتے آ جائیں, ان کی شادی ہو جائے تو بہت آئیڈیل سچویشن ہے. آپ 4-6 مہینے ویٹ کر لیجیے, 1 سال ویٹ کر لیجیے. لیکن اگر آپ کو ایک اچھا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے مل رہا ہے, بڑے بیٹے کو یا بڑی بیٹی کو بھی اس کے اندر میچورٹی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. دے شوڈ آفر کہ آپ اس وجہ سے چھوٹے بھائی کی شادی کو ڈیلے نہ کریں یا چھوٹی بہن کی شادی کو ڈیلے نہ کریں. اور میں جانتا ہوں کہ بعض کیسز کے اندر اس میچورٹی کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور خدا نے برکت بھی دی, بعد میں ان بڑوں کی بھی شادی ہو گئی. ایک سلسلہ تو چل پڑے نا, ایک سلسلے کو آگے بڑھائیں. اس کو جب آگے بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں راہیں کھلنا شروع ہوتی ہیں, وہ جو برکتیں ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں. اس کا مادی بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ جب آپ سوشلائز ہونا شروع ہوتے ہیں کہ چلیے چھوٹے بیٹے کی شادی ہو رہی تو ہونے دیجیے, لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, پتہ چلے گا, ملاقاتیں ہوں گی, کچھ ایکسپلور ہو جائے گا, کچھ اور رشتے سمجھ میں آئیں گے, ان کو سمجھ میں آئیں گے, آپ کو سمجھ میں آئیں گے, کہیں پہ رشتہ دیا جا سکتا ہے, اور ایز اے ریزلٹ راہیں کھلنے لگتی ہیں. مگر اگر آپ بالکل آئسولیشن کے اندر یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا تو ضد کر لیجیے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرنے کی گنجائش دینی چاہیے. تو یہ بھی کوئی اچھا آپشن نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹوں کی شادیوں کو روک دیا جائے. 5ویں چیز جو ہے نوجوانوں کی ناتوانی یا تربیت کا مسئلہ. ناتوانی زیادہ تر ظاہر ہے کہ فارسی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے, لیکن توانائی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, توانائی کا نہ ہونا. اس میں اصل مسئلہ تربیت کا ہے.
دیکھیں ہم جن سبجیکٹس کو بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں نا ان میں اس کو ایز اے سبجیکٹ ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا یہ ایک اچھا کورس ہے, وائی ناٹ. یعنی کیوں جب بچہ کلاس 8 کے اندر 7 کے اندر آ جاتا ہے تو ان موضوعات کے اوپر اس سے کیوں بات نہ کی جائے کہ شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے. ایشو یہی ہے نا. ایک تو یہ کہ چلیے مالی اعتبار سے کمزور ہے, ہم پیسہ دے دیں گے. رہائش نہیں ہے, چلیے ایک کمرہ ہم دے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ فیملی کو آگے لے کر چلے گا کیسے. ایک تو بڑا نیچرل معاملہ ہے, کسی بھی ایج کے اندر آپ 20 سال کا ہو, 25 سال کا ہو یا 50 سال کا, جب وہ شادی کرے گا ایک نیا سلسلہ ہے. کرکٹ کا بیٹ آپ جب اٹھائیں گے کھیل نیا ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر, وہ یوں بولنگ کرتا ہے, وہ یوں کھیلتا ہے, وہ یوں فیلڈنگ کرتا ہے. لیکن آپ نے آج تک بال نہیں اٹھائی, آپ نے آج تک بلہ نہیں اٹھایا, تو آپ 40 سال کی عمر میں بھی جب اٹھائیں گے تو بڑا ایک نیچرل مسئلہ ہے کہ آپ بال کو جب فیس کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ بیٹ بھی ہوں گے, بال سوئنگ بھی کر جائے گی, کہیں پر گگلی بھی آ جائے گی, کہیں پر ٹرن ہوگا, کہیں پر آپ آؤٹ بھی ہو جائیں گے, کہیں پر بولڈ ہو جائیں گے, ہوگا. مگر نیٹ پریکٹس کرتے رہیے, ٹائم ول کم کہ جب آپ اس کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب وہ اگر 14 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں نیٹ پریکٹس شروع کر دے, وہ نیٹ پریکٹس کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ مطالعہ کرے, وہ ڈسکس کرے ان ایشوز کو اپنے بڑوں کے ساتھ. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ تیری بھی چپ اور میری بھی چپ. ہم بچے کے ساتھ جب ڈسکس کرتے ہیں تو سب ڈسکس کرتے ہیں, یہی ڈسکس نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بیٹا بیٹی اگر اس سے کوئی ان موضوعات پر بات کرنے والا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیزیں کمیونیکیٹ کیسے ہوں گی؟ یا تو واقعاً اس کو ریڈنگ کا اتنا شوق ہو, یا ان ڈاکومنٹریز کو دیکھنے کا اتنا اسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے, اس کے اندر 10 دوسرے مسائل ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہو از گوئنگ ٹو ٹرین اس بچی کو یا بچے کو ٹرین کون کرے گا؟ اگر ماں باپ نے کہا کہ نہیں اس موضوع پہ تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے, آپ کو بات کرنی ہے, اس کے لیے آپ پہلے اس سے تیار کریں. جہاں اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں کہ جو فضول سبجیکٹس ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں. K2 کی اونچائی کتنی ہے اگر اس کو نہیں معلوم ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو کبھی نہیں چڑھنا ہے اس کے اوپر. معذرت, جنرل نالج ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل نالج نہیں ہے. اگر ہر ایک کو ٹوپوگرافی کے اوپر تو کوئی PhD تھوڑی کرنا ہے. اگر فرض کیجیے کہ اس کو دریائے سندھ کی گہرائی نہیں معلوم ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ سندھ کے اندر کتنی طرح کی دریا کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں, اس کو نہیں پتہ چلے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن یہ باتیں اگر اس کو نہیں پتہ چلے گی تو قیامت آئے گی اس کی زندگی کے اندر. لہٰذا بہت سے وہ سبجیکٹس کے جو شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں, یعنی جو افراد اسکول چلاتے ہیں, کالج چلاتے ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں, یعنی جب میں بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر, تب تو میٹنگز کے اندر بھی میں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں, میں آپ کے سامنے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو بطور سبجیکٹ میک اٹ اے پارٹ آف یور سلیبس. یعنی کیوں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیاں ہمارے اسکولوں میں جب ہیں تو کلاس 8 کے اندر باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا. کلاس ٹیچر کوئی خاص اس کا اسپیشلسٹ, ان سے بات کرے اس موضوع کے اوپر, گروپ ڈسکشن رکھیں, ماہرین نفسیات کو بلائیے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ان کو موقع دیجیے, علماء کو بلائیے, خواتین جو عالمہ ہیں ان کو بلائیے اور وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ڈسکس کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک میچورٹی آنا شروع ہوگی اور ان کو پتہ چلے گا, اینٹیسپیٹ کریں گے کہ اچھا بال اس طریقے سے بھی آ سکتی ہے, بال یوں بھی گھوم سکتی ہے, یہاں پر شاٹ کھیلنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے, ریورس سویپ کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال آتی ہے صرف اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. ان ساری باتوں کو شادی شدہ زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیجیے. کبھی کبھی ساتھی کی طرف سے بال ایسی آتی ہے کہ جس کو صرف چھوڑ دینا ہوتا ہے, بیٹ سے اس کو رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا ہے. اب اگر یہی اس کو نہیں معلوم ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ ایج لگے گا اور اس نے کیچ ہو جانا ہے, اس کے بعد وہ اس کو کھیل نہیں پائے گا یا کھیل نہیں پائے گی. بالکل اسی طریقے سے پہلے سے اگر ایک تربیت ہونا شروع ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو بعد میں ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ آرگینک مشکلات ہیں, وہ وہی والی بات جس کو پہلے ہم ٹچ کر چکے ہیں, مسل بننے والی مثال اور وہ ساری چیزیں. ایک حدیث یہاں پر سنیے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں القارد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ, جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کے لیے محنت مشقت کرتا ہے اس کے لیے وہی ثواب ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ثواب ہے. خاتون کے لیے جہاد المرأۃ حسن التبعل, کوئی خاتون اگر زوجہ بن کر اپنے شوہر کو سنبھال لے, شوہرداری اچھی کرے, اس کے لیے وہی ثواب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ہے. جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے
فیملی لائف کے اندر کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. سوسائٹی کی یونٹ یہ ہے, معاشرے کی یونٹ یہ ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور مولا فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال احمسها, عمل میں افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس کے لیے زحمت زیادہ ہو. خود اپنے پیر پہ کلاڑی نہیں مارنی, لیکن اگر زحمت زیادہ ہو رہی ہے تو بہرحال اس کے لیے پھر ثواب بھی زیادہ ہے. اب اس کے بعد 7ویں چیز آتی ہے, اور وہ ہے کہ جناب یہ تو تھیوری تھی, اب بتائیے پریکٹیکلی شریک حیات کا انتخاب کریں کیسے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ شریک حیات میں دین ہم کو کیا سجیسٹ کرتا ہے, کیا کیا کوالٹیز ہم کو دیکھنی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے فقہی اعتبار سے کسی شادی کا ہو سکنا, کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ کام کیا تو حرام نہیں کیا, اور ایک ہے دینی اعتبار سے کسی شادی کا کامیاب ہونا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک بد کرداری ہے, پھر تو بدکاری ہے. لیکن اہم ممکن ہے کہ وہ شادی ٹھیک ہو, لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود کامیاب نہ ہو. اس گفتگو کو جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو اسی تناظر میں دیکھیے گا. وہ کیا, آپ کہیں جناب وضو مجھے کرنا ہے, تو وضو کرنے کے لیے کیا دودھ سے وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آب مذاب سے وضو نہیں ہو سکتا. دوسرے صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں من بارہا کردم وشد, میں نے تو کئی مرتبہ کیا ہو گیا. یہ فارسی کا محاورہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آب مذاب سے وضو نہیں ہو سکتا, من بارہا کردم وشد, میں نے کئی مرتبہ کیا ہو گیا. تو جیسا آپ کر رہے ہیں ویسا ہوا, یعنی اس وضو کو وضو نہیں کہتے, وضو کے نام پر آپ نے کچھ کیا. بالکل اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ جناب ایک شادی کا فقہی اعتبار سے انویلڈ ہونا, انویلڈ کہ وہ ہے ہی نہیں شادی. آپ شادی کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی, مطلب کورٹ میرج. دین کی نظر میں یہ شادی نہیں ہے, اس لیے کہ شادی جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا. کورٹ میں بھی اگر ان تقاضوں کو پورا کر دیا جائے سراخوں پر, مگر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں ہوگی. اسی طرح سے جو کورٹ کی طلاقیں ہیں وہ بھی طلاق کے نام پر کچھ ہے, شرعی طلاق تو نہیں. اب یہاں پر آئیے, پہلی چیز جو لکھی ہے وہ کیا ہے, ریلیجن اینڈ سیکٹ, دین اور مسلک. اس کا فقہی پہلو کیا ہے؟ فقہی پہلو یہ ہے کہ جناب مثلا ہم شیعہ اینگل سے بات کر رہے ہیں. شیعہ لڑکے کی سنی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شیعہ لڑکے کی ہندو لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شیعہ لڑکے کی کرسچن یا یہودی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سوال تو ہے نا. دین کے باہر شادی ہو سکتی ہے, دین کے اندر ہی دوسرے سیکٹ کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ لڑکے کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اور پھر اس کے بعد یہی سوال کہ لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, آؤٹ سائڈ ریلیجن, آؤٹ سائڈ سیکٹ. اب اس کا جو فقہی پہلو ہے نا اس کو ذرا سنیے گا, اس پہ ہم زیادہ رکیں گے نہیں. اس اعتبار سے جو فقہ جعفری کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے نکاح دائمی اور دوسرا ہے نکاح موقت, ٹیمپریری میرج اینڈ پرماننٹ. اب آئیے لڑکے کے کیس کے اندر دیکھیے. لڑکا اگر شادی کرنا چاہتا ہے دین کے باہر, تو دین کے باہر 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے اہل کتاب اور دوسرے ہیں جو غیر اہل کتاب. اہل کتاب جیسے جوز اینڈ کرسچنس. فقہ جعفری کے اندر لڑکا اگر اہل کتاب سے نکاح موقت یا ٹیمپریری شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نکاح دائمی یا پرماننٹ میرج اکثر فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے. لڑکی کے کیس کے اندر کیا ہے؟ لڑکی کے کیس کے اندر یہ ہے کہ اگر شیعہ لڑکی ہے تو وہ اپنے دین کے باہر کسی طرح کی شادی نہیں کر سکتی, نہ ٹیمپریری نہ پرماننٹ, نہ اہل کتاب سے نہ غیر اہل کتاب سے. جو غیر اہل کتاب ہے ان کے لیے تو لڑکی کے پاس بھی اجازت نہیں ہے, ٹیمپریری کی بھی اجازت نہیں ہے. تب آپ کے لیے واضح ہو گئی بات کہ جناب آؤٹ سائڈ ریلیجن شادی اگر ٹیمپریری میرج ہے, اہل کتاب کے ساتھ لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے, لڑکی کی کسی سے کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. یہ فقہی مسئلہ ہو گیا. اب آئیے اس کے بعد دوسری بات کہ جناب کیا ود ان اسلام جو دوسرے سیکٹس موجود ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, شیعہ لڑکے کی, شیعہ لڑکی کی؟ پہلا جواب جی ہاں ہو سکتی ہے. پہلا جواب ہے کہ جی ہاں ہو سکتی ہے.
فقہی اعتبار سے یہ کام ہو تو سکتا ہے. اگر وہ ناسبی ہے، ناسبی کا مطلب دشمن ہے اہل بیت، تو وہ پھر اسلام سے ہی خارج ہے، اس کو پھر مسلمان فرقے میں شمار نہیں کیا جاتا. مولا کو گالی دینے والے یا امام زمانہ کو گالی دینے والے یہ افراد پھر مسلمانوں کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتے، یہ ناسبی کہلاتے ہیں. تو ان کا مسئلہ تو بالکل جدا ہے. لیکن دوسرے جو اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے. کیا یہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، آل ڈپینڈس اپون یور وزڈم، اور کس طریقے سے آپ اس کو لے کر چلتے ہیں. اس کے اندر پرابلمز ہو سکتی ہیں، ان کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیا بنیں گے، کس مسئلے کو فالو کریں گے، کس طریقے سے ان کی تربیت ہوگی، یہ سارے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں. اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہے، یہ سارے اف اینڈ بٹ لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ سوال کریں کہ کیا یہ شادی ہو سکتی ہے، جواب جی ہاں، یہ شادی ہو سکتی ہے. کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، جی ہاں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، جی ہاں اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ فائدے بھی ہم نے دیکھے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نقصان ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان شادیوں کے نتیجے میں انٹیریئر سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر بہت سی ایسی مکس فیملیز ہیں کہ جہاں پر ایک شیعہ ہے دوسرا سنی ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے کی بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو گئی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے، فائدے بھی ہو سکتے ہیں. اگر کچھ تمیز سے، ٹالرنس کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بات کی جائے تو فائدے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہو گئی بات خاص طور پر ریلیجن اور سیکٹ کی. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی چیز، اور وہ کیا ہے کہ جناب دینداری کا معیار کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے صاحب، ہم ودن شیعہ کسی فیملی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی شیعہ لڑکا ہے، شیعہ لڑکی ہے، ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے، تو ان کو کیا دیندار ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ رسمی طور پر فارملی وہ ایک دین کو فالو کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں. دینداری کا معیار کیا ہے؟ دینداری کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ جناب وہ بنیادی جو ریچولز کہلاتے ہیں نا، کہ جن کو عام طور پر کئی دفعہ کہا جاتا ہے صرف ریچول سے کیا ہوتا ہے، نہیں، کم سے کم ان ریچولز کو تو فالو کریں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ تو شراب پیتا ہے، پسند نہیں کیا گیا کہ اس کو ریجیکٹ کر دو، کہ اس کو ریجیکٹ کر دو، اس کو اپنی بیٹی مت دو. آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ نماز کا مذاق اڑاتا ہے. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی نماز کا قضا ہو جانا، نہیں وہ تو کہتا ہے نماز ٹھیک ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، فائن، یہ پھر بھی ایک مسئلہ ہونے کے باوجود ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ دین کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں، عاشور کے دن اس کا سوتے ہوئے گزر جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ عاشور کا دن ہے اور اس کو کم سے کم کچھ ذکر حسین کا اہتمام کرنا چاہیے یا خود جانا چاہیے، نہ ہی ڈیم کیئرس. اگر یہ والا معاملہ ہے ایڈوائزبل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی جو ایک اسکیچ ہمارے پاس موجود تھا، یہ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں. خواہش تو ہماری یہ ہوگی کہ اس سے آگے جائے، مگر یہ اس سے آگے جانے کی کیا بات ہے، یہ تو اس سے بھی پیچھے ہو گیا. تو یہ جو بنیادی جو معاملات ہمارے ہیں، ماہ رمضان آیا، روزہ رکھنے کی اسے کوئی پرواہ نہیں. اگر ایسا معاملہ ہے تو معاملہ خطرناک ہے، معاملہ خراب ہے. اس شخص کو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، فارملی تو یہ ایک دین کے اوپر ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر دینداری نہیں پائی جاتی. تو یہ چیز بہرحال ایک معیار بنتا ہے شریک حیات کے انتخاب کے لیے. دوسری چیز جس کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، دین سے ہٹ کر بھی، اور وہ ہے ویلیوز، ایتھکس، اخلاق، نیک اخلاق، اچھے اخلاق. بات کیسے کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے، چلنا پھرنا کیسے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے، گفتگو کا طریقہ کار کیا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے 4 گالیاں دیے بغیر نہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، 2 گالی دیے بغیر گفتگو کا اختتام نہیں ہوتا. کیا یہ کاؤنٹ کرتا ہے؟ جناب بالکل کاؤنٹ کرتا ہے. شاید میں نے آپ لوگوں کو نہج البلاغہ کے جب کورس ہو رہے تھے تو ایک بتایا تھا، نام بالکل بھی نہیں لوں گا، بہرحال میرے استاد تھے، مگر وہ میٹرک کے اندر وہ پڑھا رہے تھے ہم کو اسپیک جینٹلی. پویم تھی اسپیک جینٹلی لیٹ نو ہارش ورڈ مار، میٹرک کے کورس کے اندر انگلش میں وہ پڑھا رہے تھے. اور ان کی عادت تھی وہ گالیاں دیے بغیر پڑھاتے بہت اچھا تھے، دیر از نو ڈاؤٹ، کنٹینٹ نالج ان کا ڈیلیوری بہت زبردست تھا، مگر گالیاں بہت دیتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے بہت زیادہ. تو اب آپ سوچئے کہ وہ اسپیک جینٹلی پڑھا رہے. It was very difficult for him to speak gently while teaching speak gently. ان کے لیے بہت مشکل تھا. مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے پڑھاتے یہ کہا اسپیک جینٹلی لیٹ نو ہارش ورڈ مارک،
اور پھر اس کے بعد 2-3 ان کے کپلٹس پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا مگر کتے کے بچوں تمہارے ساتھ تو اسی طریقے سے بات کی, اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایسے وہ نہیں کر پا رہے, ان کا ایک اخلاق, ان کا مزاج ہی یہ بن چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارے واقعاً دل سے کوئی برا چاہتے ہوں گے, لیکن یہ کہ ان کا اسٹائل یہ بن چکا تھا جو کہ اچھا نہیں ہے. یعنی باوجود یہ کہ ہمارے استاد ہوں گے, ہم ان کا احترام بھی کریں گے اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن یہ کہ بہرحال اس چیز کو تو اچھا نہیں کہیں گے. یہ والا معاملہ یہاں پر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. کئی مرتبہ فیملیز اسی وجہ سے کولیپس کر جاتی ہیں کہ بولنے میں احتیاط نہیں ہے, گفتگو میں احتیاط نہیں, کون سا جملہ کب بولنا ہے. اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے بے جا طنز بات پر, اب جب اس کی اب برنگنگ ہی یہ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد مسائل خراب ہو جاتے ہیں. شاید آپ یقین نہ کریں, ہاتھ سے کھانا اور کٹلری کا استعمال یہ بھی ایشو بن جاتا ہے. یہ بھی ایشو بن جاتا ہے. کلچر ڈفرنس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک کلچر ہے, اس کے اندر اتنا نارمل ہے چھری کانٹا چمچ اس سے کھانا کھانا, نیپکن لگا کے کھانا کھانا, کہ اگر اس گھر کے اندر کوئی ایسا آ جائے کہ جس نے اس طریقے سے کھانا نہیں کھایا, تو چاہے وہ ہاتھ سے کھانا کھانا کتنا ہی شریعت کے اندر پسندیدہ ہو, لیکن یہ کہ اب ان کا اسٹائل ہی ہو چکا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ان کو تو کچھ اخلاقیات کی تمیز ہی نہیں, تہذیب نہیں. اگر یہ مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے آپ کے لیے, ظاہر ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوتا, لیکن واقعاً آپ سوچیں کسی کے اندر اگر یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے تو وہ دیکھ لے بابا کہ جس کو آپ پارٹ آف دا فیملی بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کی وجہ سے طوفان بدتمیزی پیدا ہو جائے. اور اگر لگتا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ جناب یہ مناسب ہوگا کہ اتنے عرصے کے اندر اس کی تھوڑی بیٹا پریکٹس کر لینا, اس لیے کہ ہمارے گھر میں تو یوں کھانا کھایا جاتا ہے, یا بلا کے پیار سے سکھا دیں. لیکن اگر اتنا تحمل نہیں ہے تو پھر شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے. اسی طریقے سے نمبر 3 اور نمبر 4 جو ہینڈ آن ہینڈ جائیں گے, عقل اور علم. اگرچہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے, عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ سند نہ ہو, ڈگری نہ ہو, کسی نے پی ایچ ڈی نہ کیا ہو, وہ صاحب عقل ہو, سمجھدار ہو, فہیم ہو, ذہین ہو. اسی طریقے سے فرض کیجئے ایک شخص ہے, ایک مثلا خاتون ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ اس کی شادی کرتے ہیں ایک انگوٹھا چھاپ کے ساتھ, کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ یہ میچ تو نہیں ہے نا, پیریٹی تو نہیں ہے. ایبسولوٹ پیریٹی نہ بھی ہو, کچھ ریلیٹو پیریٹی تو ہو کہ جناب چلیے وہ پی ایچ ڈی ہے تو یہ کچھ انٹر کیا ہو, ماسٹرز کیا, کچھ تو کیا ہو, کچھ تو ہو ایسا معاملہ, یا کوئی اور کوالٹی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ چیز سبسائڈ ہو سکے, مارجنلائز ہو سکے, اس کو نظر انداز کیا جا سکے. مگر اتنا اگر فرق ہوگا تو معاملہ چل نہیں پائے گا. عقل مند ہونا, صاحب فہم ہونا ایک اچھی کوالٹی مانا گیا. حمقا, سفی, احمق, بیوقوف, اسٹوپڈ کا اس کے ساتھ شادی مت کرو, اس کے شادی مت کرو. تو اگر آپ پیچھے سے چلیں, پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی دین اور مسلک, دوسرا دیندار, یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. دین میں رہتے ہوئے دیندار ہونا. دوسری چیز اخلاقیات, ویلیوز. دینی اخلاق بھی ہو سکتے ہیں اور دین سے ہٹ کر بھی کچھ ویلیوز ہو سکتی ہیں کہ جو کسی خاندان کی ہو. عقل جو اسٹوپڈ کے مقابل پر آئے گا, علم جو جاہل کے مقابلے پر آئے گا. پھر اس کے بعد فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ, جسم اور روح کی سلامتی. شادی کا کیا پرپس ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص وہ شادی کرنا چاہتا ہے فیملی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اور اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ خاتون جو ہے وہ اس پرپس کو پورا نہیں کر پائیں گی, تو پھر وہ فرسٹ آپشن نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, دوسری طرف سے بھی یہی بات ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں میڈیکل دوسرے ریزنز ہو سکتے ہیں. شادی ہو جائے گی, یعنی فقہی اعتبار سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی, ہو جائے گی, مگر اس شادی کے نتیجے میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ شعبہ ڈاکٹرز کا ہے. تھیلیسیمیا ایک ایشو ہے کہ دونوں اگر مائنر ہے تو اس کے نتیجے میں جو بچہ ہے اس کے میجر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. عقل دی ہے پروردگار نے آپ کو, خداوند متعال نے آپ کو عقل دی ہے, آپ صاحب عقل ہیں, صاحب شعور ہیں. کیا حرج ہے اگر شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ ہو جائے جس سے پتہ چل جائے کہ اگر دونوں مائنر ہیں تو اس شادی کو, اس رشتے کو اسٹیبلش نہ کیا جائے.
اگین اگر یہ شادی ہو جائے گی تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ شریعت اس کو کہے گی کہ نعوذ باللہ زنا کیا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، مگر کمپلیکیشنز کے جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ایڈوائزیبل یہی ہوگا کہ یہ شادی نہ کی جائے، اس کو اوائڈ کیا جائے۔ کزن میرجز معصومین کو مت لائیے گا، وہ ایک آئیڈیل کیسز ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال زمانہ جہاں پر آ چکا ہے اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کزن میرجز کے نتیجے میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ بیماریاں جو باہر شادی کرنے کے نتیجے میں ختم ہو سکتی تھی، کزن میرجز کے نتیجے میں وہ شادی اور زیادہ بیماری کو پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگین ناٹ مائی ڈپارٹمنٹ، میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ اسٹیبلش ہے بہت ساری چیزیں۔ تھیلیسیمیا والا معاملہ تو بالکل اسٹیبلشڈ ہے۔ اب اگر آپ اس کے اندر کچھ سکسیس ماڈلز کو لیں گے نا تو بعض کمیونٹیز نے، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر، لیکن بعض کمیونٹیز نے اس کو پریکٹیکلی کیا۔ تھیلیسیمیا کے کیسز تھے، انہوں نے اس چیز کو اپنی کمیونٹی کے اندر مینڈیٹری کر دیا، لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ ایز اے ریزلٹ آفٹر سم ایئرز، کچھ سالوں کے بعد، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس کمیونٹی کے اندر تھیلیسیمیا آلموسٹ ختم ہو گیا۔ تو کیا عقل مندی ہے کہ اگر پتہ ہے کہ مثلا ایسی کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے تو کیوں ہم اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالا جائے کہ جس امتحان کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ تو بعد میں ریگریٹ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے سے اس کو پریمپٹ کر لے، اینٹیسپیٹ کرے۔ دوسروں کے تجربوں سے سیکھنا، معصومین نے بھی اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک انسان کوئی معتبر فرد بتا رہا ہے کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، ہوگا کہ نہیں جب تک میں جا کر دیکھوں گا نہیں اور چیک نہیں کروں گا ہاتھ ڈال کر تب تک تو میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کروں گا۔ جاؤں گا، دیکھوں گا، پھر چیک کروں گا ہاتھ ڈال کر کہ یہ آگ ہے یا نہیں، چلاتی ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد میں مانوں گا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس ممکنہ خطرے سے بچا لینا یہ عقل مندی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورتی اور بیوٹی یہ بھی ایک معیار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ معیار ہو سکتا ہے۔ جو آپ کی توقع ہے اس کو بہت آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ون آف دا فیکٹرز بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دین نے، شریعت نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر شادی آپ کو لگتا ہے کہ لائکلی ہو سکتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور حجاب بھی اس کے اندر ساقط ہوتا ہے۔ نظر نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس کے اندر حجاب کی بھی بہت ساری پابندیاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ لائکلی یہ رشتہ ہو سکتا ہے تو یہ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مس یوز کرنا چاہے تو اس کو کنڈیم کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، واقعی تصویر بھی وہ دیکھ چکا ہے، لیکن یہ کہ تصویر دیکھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ دیکھ لے، تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کو بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں انکریج کیا گیا کہ وہ دیکھ لیں ایک دوسرے کو کہ کس سے شادی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں بعض گاؤں دیہات کے اندر ممکن اب بھی ہوتا ہو کہ سہاگ رات میں جب گھونگھٹ اٹھاتے تھے تب پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ اب میری قسمت میں، اور اس خاتون کو بھی پتہ چلتا تھا اس وقت کہ اچھا یہ میرے شوہر نامدار ہے۔ کیا اس چیز کو دین نے کوئی بہت زیادہ گلوریفائی کیا؟ جناب بالکل نہیں، کنڈیم کیا ہے، الٹا ناپسند کیا ہے اس کو، کہ جس کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے صرف اور صرف خوبصورتی ہی کو معیار بنایا جائے، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ کہ اس کو ایک فیکٹر کے طور پر رکھو، بالآخر اس میں ختم ہونا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جان بوجھ کر کوئی اپنے حسن کو ختم کر دے، جان بوجھ کر کوئی اپنے صحت کو بگاڑ لے، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ کہ بالآخر حقیقت تو یہی ہے نا کہ اس نے پرولونگ ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ کہ بالآخر اس نے ختم ہونا ہے۔ چہرے پر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 25 سال بعد، 50 سال کے بعد جریانی، کمر میں خم آنا ہے۔ بالآخر ہاتھوں کے اندر وہ توانائی، طاقت باقی نہیں رہے گی۔ جتنا آپ اس کو پرولونگ کر سکیں یہ خدا کی نعمت ہے، آپ استفادہ کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو دوام تو نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مال کی وجہ سے شادی کرے گا صرف، جمال کی وجہ سے شادی کرے گا صرف، یعنی صرف ان 2 چیزوں کی وجہ سے شادی کرے گا تو یہ مال بھی ختم ہو جائے گا، جمال بھی ختم ہو جائے گا۔ دین کے لیے، اخلاق کے لیے شادی کی کہ وہ ایک طرح سے اس کا کمپینین ہے جو اس کا ساتھ دے سکے، تو یہ چیز لانگ لاسٹنگ ہے۔ اس کے بعد خاندانی شرافت، اس کی بھی امپورٹنس، ایکسیپشن ہو سکتے ہیں، ایکسیپشن ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھا خاندان ہے، اس میں سے کوئی برا کینڈیڈیٹ آ جائے، ہو سکتا ہے،
نوح علیہ السلام کے گھر میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ویسا ثابت نہیں ہوا، یزید کے گھر میں یزید کا بیٹا بہت اچھا ثابت ہو گیا، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ کیسز ہم کو مل جاتے ہیں، یہ ایکسیپشن ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو بھی ایک فیکٹر کے کوئی میرج بیورو ہو سکتا ہے، بڑوں میں سے کسی کو ڈالا جا سکتا ہے کہ جناب یہ رشتہ وہاں پر پیش کیا جائے، شاید ان کو بھی پسند آئے اور اس کے نتیجے میں معاملات آگے بڑھ سکیں۔ ایکسچینج آف پروفائل، کیا پروفائل ان کا، کیا پروفائل ہے ان کا، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو آگاہی دی جائے۔ اسی طرح سے پکچرز ان کو بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی پھر انکوائری کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جس نے رشتہ بھجوایا ہے توقع یہی ہے کہ اس نے انکوائری کر لی تھی تبھی تو وہ رشتہ بھجوا رہا تھا۔ اب جس کے پاس رشتہ ہے ظاہر اس کو انکوائری کرنے کا حق ہے اور اس کو انکوائری کرنے دینا چاہیے۔ یہ انکوائری کس سے کر سکتے ہیں؟ ظاہر واقف افراد سے، آگاہ افراد سے، جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے محلے کے افراد ہو سکتے ہیں، رشتے دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے استاد کون ہیں، اساتذہ کون ہیں، یہ جو کنسرن ریلیٹڈ افراد ہیں ان سے ان کے بارے میں انکوائری لی جا سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں پازیٹیو آ جائیں تو بس رشتہ شروع کر دیں۔ جو انہوں نے علی اکبر مظاہری صاحب نے سجیسٹ کیا وہ یہ ہے خط و کتابت، آج کی اصطلاح میں چیٹنگ کا اتنی اجازت دیجیے دونوں کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ رشتہ کچھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا دونوں کو اس طرح سے چیٹنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ کیا اس کا کوئی پرپس لذت وغیرہ ہوگا؟ نہیں، ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی گنجائش دینی چاہیے۔ فون کے اوپر بات کرنے کی بھی اجازت ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ بالمشافہ ملاقات، فیس ٹو فیس، کوئی حرج نہیں، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھ لینا۔ اگر لگ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات بنتی بھی نظر آ رہی ہے، ہم نے فون پر بھی گفتگو کی، چیٹ پر بھی بات کی، ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بالمشافہ فیس ٹو فیس ملاقات کریں، ایک گفتگو کریں۔ استخارے کی کتنی گنجائش؟ اگر استخارہ کرنا ہے ان مراحل سے پہلے کریں، اگر کرنا ہے ان مراحل سے پہلے کریں۔ رشتہ بھجوانے کے بعد استخارہ کرنا کیا مطلب؟ آپ رشتہ بھجوانے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مطمئن ہیں، انکوائری ان کے پارٹ پر ہے، یا کوئی والی بات کہ جناب رشتہ تو ہم نے بھجوا دیا، اب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں تو ٹھیک ہے، چلیے اس بنیاد کے اوپر اگر ریجیکشن ہوتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں استخارہ ناٹ ایڈوائزبل۔ ہمارا مشورہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو رشتہ پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں رشتہ بالکل ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی بھی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ان کو چیٹ ویٹ کر رہے ہیں، بات سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آپ استخارہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ استخارے کا مطلب ہے خدا سے خیر طلب کرنا۔ خدا سے خیر طلب کیجیے، دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ کسی اور کی اگر شادی ہو رہی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کو کچھ مدد کر دیجیے، امید رکھیے کہ اس کار خیر کی وجہ سے آپ کی طرف وہ خیر پلٹے گا، یہ استخارہ ہے۔ ہاں اگر بالکل 50-50 ہے، دماغ کہیں جا ہی نہیں پا رہا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر استخارہ ہو سکتا ہے، مگر اس استخارے کو چیٹنگ سے پہلے کیجیے، وہ جو مراحل تھے ان سے پہلے کیجیے۔ جو بھیجنے والے ہیں رشتہ وہ تو سب سے پہلے کریں، رشتہ بھیجنے سے پہلے کریں، اور جن کے پاس اگر رشتہ آیا ہے وہ انکوائری وغیرہ اگر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس سے پہلے استخارہ کریں یا اس کے بعد استخارہ کریں، مگر ان مراحل تک نہ پہنچ دیتے ہیں کہ چیٹ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ استخارے کی طرف جائیں یا نہ کریں۔ بہرحال ان اینی کیس میں آپ کو یہ بالکل ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ جب لگ رہا ہے کہ سارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں اور پھر بھی اس کے بعد خواہ استخارہ دیکھا جائے۔ مشورہ بھی آپ نے کیا ہے، آپ کا ذہن بھی کچھ آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ نے دعا بھی مانگی ہے، آپ نے صدقہ بھی دیا ہے، اس کے بعد اس وجہ سے ڈیلے نہ کریں۔ بعض افراد اس میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ایڈوائز کروں گا کہ اس کو ریوزٹ کریں، توکل کریں اور دعا کریں۔ بہرحال ایک نئی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آخری بار شادی کر لیں، اب عمل کریں۔ 9 پوائنٹ یہ ہے، اور 10واں پوائنٹ جس کو پہلے ہم نے کچھ ٹچ کیا تھا، مشورہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اسپیس زیادہ دیں، دولہا اور دلہن کو، لڑکا اور لڑکی کو اسپیس زیادہ۔ جب نکاح ہو چکا ہے، دے آر فارملی ہسبینڈ وائف، ابھی رخصت ہی نہیں،
کیا حرج ہے؟ اگر وہ آپ کے گھر میں آ رہی ہے بچی جو اب آپ کی بہو ہونے والی ہے، اگر وہ اپنے گھر کے کمرے کے معاملات کو بھی طے کر لے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بعض اوقات میں نے یہ بات کہی کہ بھائی اب وہ آپ کی فارمل وائف ہے، بس رخصتی کی بات ہے نا، تو اگر وہ مثال کے طور پر شادی سے پہلے یہ بھی طے کر لے کہ بھائی یہ کمرے کو اس طریقے سے سجایا جائے گا، تو اس کو مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑی گنجائش دے دیں، تھوڑی سی کشادت دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا شاید اگر پہلے صرف آہستہ سے ایڈوائس دی تو اب تھوڑا زیادہ سختی کے ساتھ ایڈوائس ہے کہ یہ وہ گنجائش ہے جو ہم کو دینی پڑیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہم مسٹیک کریں گے، غلطیاں کریں گے اس کے اندر۔ ہماری بات میں معذرت چاہتا ہوں، اصولی طور پر اگر 20 منٹ پہلے 11 بجے آپ لوگوں سے جو 1-2 افراد آ گئے تھے ان سے میں شرمندہ ہوں، ان کو 20 منٹ ویٹ کرنا پڑا، لیکن یہ کہ اگر کچھ رسپیکٹیبل بھی ہو چکا ہوتا نا تو میں 11 بجے یقین بھی دے کے شروع کر دیتا، مگر ابتدا میں بالکل ہی خالی تھا معاملہ، اس وجہ سے ہم کو ویٹ کرنا پڑا، تو اس کی وجہ سے تقریباً آپ دیکھیں کہ 20 منٹ اس وقت ہم ٹائم سے آگے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا وقت ہے اب کل ہمارے پاس 20 منٹ بچے، سوال جواب بسم اللہ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جو شادی کی ایج بتائی لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے 18 سال اور 15 سال، اب شادی جو ہوتی ہے پوری کمٹمنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی لڑکی کے سلسلے میں صرف لڑکے کے ساتھ ہی پوری فیملی کا جوائنٹ فیملی میں جا رہی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو کچھ ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اگر پڑھ رہے ہوں تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ وائل اسٹڈی کا آپ شادی کر رہے ہوں اور ساتھ اپنی جاری رکھیں، لیکن کچھ پروفیشنل اسٹڈیز ہیں جیسے انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، اس میں اسپیشلی لڑکیاں یعنی کہ یہ فل ٹائم پڑھائی ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے 24 آورس کی، اور اس میں اگر شادی کر دی جائے تو میرا یہ نہیں خیال کہ وہ پڑھائی اس حساب سے لڑکی کر سکے گی، یا دوسرے گھر میں جا کے اس کو اس طرح کی اجازت ملے گی وہ سارا دن پڑھتی رہے اور اپنے پیپرز دیتی رہے اور اپنی پڑھائی پوری کرے، تو اس سلسلے ایسے اگر یعنی کوئی لڑکی اسپیشلی کوئی پروفیشنل ڈگری کرے تو کیا کیا جائے؟ یعنی کہ اگر پروفیشنل ڈگری ہو تو پھر 22-23 سال 24 سال لگ جائیں گے اس کو پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ شادی کے موقع پر ہی اس کو طے کر لیا جائے، جب رشتہ طے ہو رہا ہے اسی وقت اس کو طے کر دیا جائے کہ وہ بچی ہے، وہ ڈاکٹری کر رہی ہے، میڈیکل پڑھ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح سے اسپیس چاہیے ہوگا، اور اگر ان لاز ایگری کرتے ہیں تب اس رشتے کو آگے بڑھایا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آپشن دیکھا جائے۔ ایکچولی آپ دیکھیں اس کے اندر میں بہت کھل کر آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو ان کے یہاں تو یہ ایشو ہی ختم ہو گیا، ان کے یہاں تو یہ ایشو ختم ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ 18 برس کا لڑکا ہو جائے یا 18 برس کی لڑکی ہو جائے تو ان دونوں نے رخصت ہو جانا ہے، شادی سے پہلے ہی رخصت ہو جانا ہے، وہ ساتھ ہی رہیں گے ماں باپ کے، تو انہوں نے رہنے الگ، اور جب الگ رہنا ہے تو 18 برس کے بعد تو وہ ان کو جنسی روابط کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہی وہ لوگ ان چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں عام طور پر۔ 14 سال 15 سال 16 سال یہ ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیے، خود جا کر وہاں پر جو افراد ان سے آپ پوچھیں گے، انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس طریقے سے بھی رہنا چاہیں آپ رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پڑھتے بھی رہیں گے اور اس طرح سے ہم کو جس کے ساتھ ڈیٹنگ کرنی ہے ہم ڈیٹنگ بھی کرتے رہیں گے، اللہ خیر صلی نہ خدا ہے، نہ کوئی خوف خدا ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، باتیں ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کو دین پر بھی عمل کرنا ہے جو کہ اچھی بات ہے، دوسری طرف دین نے جو چیز تجویز کی ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو صحیح راستے سے اپنی اس خواہش کو پورا تو کرنے دو، احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جب بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے جس کا علاج سوائے شادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر اس نام پر کہ ہم کہیں کہ اس کو پڑھنا ہے، بالکل پڑھنا ہے، اچھی بات ہے، ایک یہ تھا کہ ہم کہیں کہ فیملی پلاننگ وہ تو ٹھیک ہے جائز صورت کے اندر ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ بہرحال اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، یا وہ ٹیمپرری مینج کرے کسی کے ساتھ، تو ہمارے بہت سارے ماں باپ ہیں اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے، بیٹا کوئی اسٹگما ہے ان کے لیے، اور پسند نہیں کیا گیا کماری لڑکی کے لیے کہ وہ متا کرے، خود دین نے بھی پسند نہیں کیا، اس کو مکروہ کہا گیا، جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپشن کیا رہتا ہے، آپشن یہی رہتا ہے کہ یا نکاح کیا جائے اور رخصتی کو ڈیلے کیا جائے، اٹ کین بی ون آپشن۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ رشتے کے موقع پر اس شرط کو طے کر دیا جائے کہ جناب اتنی گنجائش آپ دیجیے کہ یہ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر سکے، ورنہ پھر سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر ایک کولیپس والی صورتحال آ جائے گی، پھر جو ورکیبل سچویشن نہیں۔ اچھا وہ جو ہم نے جو ایج بتائی تھی لڑکوں کے لیے کہا تھا 20 تک آپ چلے جائیے،
लड़कियों के लिए हमने कहा था 16 से 18, तो उन्होंने आगा इब्राहिम अमीनी ने उससे कम की बात की थी, हमने कहा था 2-3 साल आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये एक सजेशन, हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पूछना ये था कि यहाँ 2 तरह के बुलूग डिस्कस हुए, जिनसी और अक़ली, दोनों की डेवलपमेंट में डिफरेंस है मेडिकली भी, और वैसे भी हमारा जो एक्सपीरियंस है माशरे में देख के, जिनसी इज़ फैक्चुअल हो जाएगा, वो होना ही है, लेकिन अक़ली तरबियत बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स हैं, आप किस माहौल में पले बड़े हैं, आपकी अपनी जो शख्सियत उसका भी उसमें आता है इफ़ेक्ट। तो ये फिर एज के साथ इसको मख्तस करना कि इस एज पर हो जाए, उस वक्त तक अगर अक़ली बुलूग वहाँ तक नहीं पहुँचाए, लेकिन और वो फिर आपने ये बात की कि हर इंसान खुद को अपने आप को बेहतरीन जानता है, तो एक 20 साल तक के लड़के के लिए भी खुद को पहचान के और फिर इस मामले में आगे फैमिली को बढ़ने दें ना बढ़ने दें, जो हमारा माशरा है बहुत घिटमिट है, बहुत मेस्ड अप है। तो ये तो फिर जो भी आपने ये तो सारे पॉइंट्स गिनवाए, ये खुद मुझे भी लगता है कि मेरी फैमिली भी शायद इनको इस तरह से संभाल के, और मैं खुद भी शायद इस एज पे अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सोच के कि मेरा बेटा जो है वो 14 साल का हो गया है, तो एक तरह से वो जो रिकमेंडेड एज है वो आ रही है, लेकिन अक़ली बुलूग तो नहीं नजर आ रहा बेटी, और बेटी 16 साल की है, लेकिन अगला इस अक़ली बुलूग पे होगा, अगली फैमिली भी पूरी इस अक़ली बुलूग पे होगी कि जैसे सर ने कहा कि वो तालीम उस 16 साल की बच्ची की जारी रह सकेगी उस मयार पे कि जो उसने खुद अपने लिए सोचा हुआ है। भाई अब अपनी बात करते हुए अजीब सा लगता है, मेरी वाइफ यहाँ पर मौजूद है, शी वाज 16 व्हेन वी गॉट मैरिड। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल दिया उन्होंने, हमारा बना कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मैं वाकई ना अफसोस कर रहा हूँ, आई कुड नॉट हैव डन अ सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये याद रखिएगा कि जिस चीज को हम बुलूग कह रहे हैं उससे क्या मुराद है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक है बच्चा जब नया इस दुनिया में आता है, आप आग भी रख देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा क्या चीज़ है, उसे रो सकता है, कुछ मुस्कुरा सकता है। एक वक्त आता है कि उसके दरमियान डिस्टिंग्विश कर पाता है कि जनाब ये आग है, इसकी तरफ मुझे नहीं जाना। चॉकलेट आप उसको जितनी देते जाइए वो खाता चला जाएगा, वो रियलाइज नहीं करेगा कि इससे मेरे पेट के अंदर क्या हो जाएगा। फिर एक वक्त आता है कि नहीं, उसको ये बातें भी कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू होती है। बात चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक मार न खाए इंसान तब तक वो नहीं समझ पाता। एक दफा वो काम किया, बीमार हो गया, दूसरी मरतबा क्या बीमार हो गया, तो समझ में आ गया कि नहीं जनाब इसके करने की वजह से इंसान बीमार हो जाता है। अब उसके बाद ये उसके अंदर चीज डेवलप होती है, इसकी तरफ वो नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर ये सलाहियत एक इंसान के अंदर मौजूद है 16 साल की एज में, 17 साल की एज में, 18 साल की एज में, कि वो ये रियलाइज करता है कि मुझे जिंदगी से कुछ सीखना है, समझना है, तो फिर उसके बाद उसको बुलूग माना जाएगा। एक है पोटेंशियल होना, एक है उसका एग्जीक्यूशन। पोटेंशियल जो जस्टिफाइड पोटेंशियल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि काफी हद तक उसके अंदर इन चीजों के दरमियान तमीज करने का हुनर आ चुका है, एक रुश्द उसके अंदर है, वो रशीद हो चुका है, समझदार हो चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि उसको मिसाल के तौर पर 100 की नोट दी जाए और कहा जाए कि इसका आधा कितना होगा, तो वो 100 की नोट को फाड़ के कह देना ये आता होगा, वो कहे 50 रुपये इसका आता होगा। इसका मतलब ये है कि उसको समझ में आ रहा है कि इसको इस तरह से काट के आधा नहीं करना है। अगर उसे कहा जाए कि जाओ बेटा जाकर रोटी लेकर आओ, तो वो ले आएगा। अगर उसे कहा जाए कि तुमको कैसे कपड़े पसंद है, वो फैसला कर सकता है कि मेरे ऐसा लिबास मुझे होना चाहिए। एक ये है कि उसकी तरबियत ही नहीं करना चाह रहे, आखिर तक मैं ही उसके लिए कपड़े लाऊं, उसको फैसला ही ना कर रहे तो सीधी सी बात नहीं, तरबियत की कोताही है। अगर आप जाते हैं होटल के अंदर खाना खाते हैं, आप दीजिए उसको कि बेटा बताओ तो जरा देखो क्या मेन्यू है, क्या लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसको ऑर्डर देने दीजिए, फिर जब उसका बिल आए तो उसको हिसाब करने दीजिए, देखें कि वो कैसा हिसाब करता है। ये उसका देखो बेटा गलत चीज तो नहीं डालती है उन्होंने। ये सारी कुछ चीजें होती हैं कि जिसके जरिए से वो तरबियत आगे बढ़ती है। अगर हम इन चीजों के लिए तैयार नहीं है तो सीधी सी बात है कि फिर वो डेवलप होने में टाइम लगेगा। वरना आप मुंबई रहिए, 16 साल 18 साल एक बहुत अच्छी एज है आम केसेस के अंदर, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। आम केसेस के अंदर 16-18 साल बहुत अच्छी एज है शादी करने के हवाले से, खासतौर पर लड़कियों की शादी के लिए बहुत अच्छी एज है। और वरना फिर जो क्योस और जो क्राइसिस है वो होगा। आप वहां पर देखें 18 साल की उम्र में वो कह रहे हैं कि जाओ अपना अपना खुद देखो,
تو سوچے تو صحیح، یعنی ویسٹرن معاشرے کے اندر وہ 18 سال میں کہہ رہے ہیں جاؤ اپنا خود دیکھو، یعنی ماں باپ کے پاس گنجائش بھی ہو تو بھی وہ ڈاؤنس کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہاسٹلس میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہاں پر بھی ان کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے کہ 18 برس کا اگر لڑکا ہو گیا لڑکی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو مینج کر لیں گے. اب تو اوکیجنلی ان کو اپنے ماں باپ سے ملنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی گلوبلی جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے ان کے لائف اسٹائل کو ہم ڈسکریج کریں یا اس سے ڈس ایگری کریں وہ غلط بات ہے. مگر انہوں نے اپنے طور پر اس ایج کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بچہ اپنے طور پر اپنے معاملات کو دیکھ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی ایک آبادی ہے، کم سے کم اس مسئلے کے اندر ان کا بھی ویو یہی ہے. اگر شادی ہو جائے اولاد بھی ہو جائے اور پھر والدین بتائیں کہ استخارہ نیگیٹو آیا تھا لیکن لڑکا لڑکی کی جلد بازی کی، تو اب کیا سیٹسفیکشن ہے؟ جن کو نہیں پتا تھا استخارے کا، یہ استخارہ اول تو اگر کیا تھا تو جناب یعنی برا مت مانیے گا، مقابلے کے بعد جو بھوسا یاد آیا نا وہ اپنے منہ پر مارنا چاہیے. جب باکسنگ ہو رہی تھی اس وقت جو بھوسا یاد نہیں آیا اور مقابلے کے بعد یاد آیا کہ وہ یوں مکہ مار سکتا تھا، تو پھر یہ مکہ اس کو نہیں لگے گا، اپنے آپ کو مارے. اگر استخارہ کیا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ شاید ان کی تھی تو ان سے پوچھا مگر استخارہ کیوں کیا؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ حلوائی کی دکان پر آپ نانا جی کا کیوں یا خالہ جی کا کیوں فاتحہ پڑھا رہے؟ اگر شادی ان کی تھی تو ان کو آن بورڈ تو لے کہ استخارہ دیکھ رہے ہیں. اور استخارہ اگر اس طریقے سے دیکھا تھا اور بعد میں کوئی پرابلم آئی تو پرابلم تو 10 طرح کی آئے گی. اس طرح سے بولنا یہ تو خود زخموں پر نمک ڈالنے کے مترادف ہے. یہ کوئی ویل وشر کا انداز نہیں ہوگا، یہ تو اس کا انداز ہوگا کہ جو واقعا چاہتا ہے کہ معاملات اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں. کیا بیوی شوہر سے تقاضا کر سکتی ہے کہ دیور یا دیورانی نہ ہے؟ ایک کمرہ خاتون کا پرائیویسی کا ہونا چاہیے. ایک کمرہ خاتون کا پرائیویسی کا ہونا چاہیے. اس کمرے کے اندر وہ بالکل یہ کہہ سکتی ہے، لیکن یہ کہ پورے گھر کے بارے میں یہ مطالبہ نہ مناسب. اپنے کمرے کے بارے میں بھی اگر اتنا ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کریں گے نا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ پھر عدالت کمرہ کچہری کورٹ اس تک آ جائے. خاندان کے معاملات کو عدالت کا کٹہرا نہیں بنانا چاہیے. محبت سے تو آپ جو کروانا چاہیں کروا لیں، لیکن اسی محبت کے ساتھ گھر کے جو شوہر کے دوسرے رشتے دار ہیں ان کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کیجیے. شیعہ لڑکی سنی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ لڑکا اب شیعہ مذہب اختیار کر چکا ہے، اسی طرح نماز بجا لاتا ہے، لیکن اس کی فیملی سنی نمازی ادا کرتی ہے. جی ہاں کر سکتا ہے. جب سنی ہوتے ہوئے اس سے شادی ہو سکتی ہے تو اگر وہ شیعہ ہو گیا ہے تو پھر کیوں شادی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. طلاق کے بارے میں بتائیں. اگر لڑائی کی صورت میں لڑکا لڑکی کو طلاق کہہ دے منہ سے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، شیعہ فقہ کے اندر ایسی طلاق کی کوئی گنجائش نہیں. البتہ یہ ہمارا آج کا موضوع بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ 3 مرتبہ نہیں 300 مرتبہ 3000 مرتبہ پوری تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی طلاق نہیں ہو جاتی. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، فقہ جعفری کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. شادی کے لیے استخارہ لازم ہے یا نہیں؟ رشتے سے پہلے یا بعد میں؟ لازم نہیں ہے. شیعہ لڑکی اگر ہندو لڑکے سے شادی کر لے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ہندو کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ کوئی شرائط نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں. یہ بات ہو چکی ہے. لڑکا ہو یا لڑکی اگر شیعہ ہے تو بہرحال آؤٹ سائڈ ریلیجن کسی ہندو سے بت پرست سے بہرحال شادی نہیں ہو سکتی. شکل و صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بے شک یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مگر اگر کوئی بہت خطرناک شکل و صورت کا ہو اور رشتوں کے آپشنز کم ہوں تو ایسی خطرناک شکل کے شخص سے شادی کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے اگر کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے ٹھیک ہے، شراب نہیں پیتا، بنیادی دینداری ہے، مگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے اور آپشنز بھی کم ہیں بھائی تو کچھ نہ کچھ تو یہ پوفو بن رہے ہیں دوسرے. آئیڈیل سچویشن نہ بھی ہو. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے. یہاں پر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوگی. ریلیٹو پیرٹی کو تلاش کریں. ریلیٹو ایک نسبتاً برابر کا معاملہ.
نکاح سے پہلے منگنی کی جائے تو کیسا ہے؟ اچھا، منگنی کا مطلب ہے نسبت طے کرنا. عربی میں اس کو قرآن مجید نے خطبہ لفظ استعمال کیا اس کے لیے، پیغام بھجوانا، نسبت طے ہو جانا، جس کو ہمارے یہاں انگیجمنٹ یا منگنی کہتے ہیں، امام زمین کی رسم کہتے ہیں، وہ جو بھی آپ نام دے لیجیے، نسبت طے ہو گیا کہ بھائی اب ان دونوں کی نسبت طے ہو گئی ہے. مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جب نسبت طے ہو تو پھر نکاح کے اندر تاخیر نہ کی جائے. رخصت کی باتیں بھی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تاکہ کم سے کم ان کا بات چیت کرنا ایک دوسرے کے لیے درست ہو. نکاح سے پہلے منگنی کی جائے تو کیسے؟ اگر نکاح ٹوٹتا ہے تو طلاق ہوتی ہے. یہ سوال تو میں نہیں سمجھ پایا. دوسرا حصہ جو اس کا ہے، نکاح سے پہلے منگنی کی جائے وہ تو ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے. اگر نکاح ٹوٹتا ہے تو طلاق ہوتی ہے. جی ہاں، اگر نکاح، اچھا یہ کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر نکاح ہو گیا اور توڑنا پڑا تو طلاق دینی پڑے گی. منگنی اگر توڑنی ہوئی تو صرف اعلان کرنا کافی ہوگا. بات صحیح ہے، مگر کیوں اتنے فریجائل معاملے کو اتنا فریجائل کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر منگنی کی ہے تو یہی سوچ کر کی ہے نا کہ اب اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے. انکوائری وغیرہ آپ نے کر لی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ، یہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، منگنی کو توڑا جا سکتا ہے، یعنی کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. مشورہ ہمارا یہی ہے کہ اگر آپ منگنی کرتے ہیں تو نکاح کر کے ان کو اسپیس دیجیے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا قریب آئیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، کھانا کھانے جائیں گے، تو وہ جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے نا وہ برج ہونا شروع ہو ہے. اس کا امکان سے سوال کیا ہے یہ بھی زوم والے ہمارے کسی صاحب نے، سنی اور بریلوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب ہم دے چکے اس کا، فقہی اعتبار سے ہو سکتا ہے. آگے کے مسائل کے بارے میں پہلے طے کر لیجیے کیا ہوگا، کس طریقے سے کریں گے. اتنی وسعت قلبی ہے، بچوں کے معاملے میں کیا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، عزاداری کے لیے جانا ہے تو جانے دیں گے، منع تو نہیں کریں گے، اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اپنے طریقے سے روزہ رکھیں گے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اتنی اگر وسعت ہے تو دیکھا جا سکتا ہے. یہ $1 ملین خوش کیا کروں، ریکارڈنگ کرواؤں نہیں کرواؤں نہیں سمجھ میں آتا. میرا فقہی مسئلہ یہی ہے، سید لڑکی ہو اور غیر سید لڑکا، نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیا پرابلم اس میں؟ مجھے معلوم ہے ہمارے پنجاب کے دوست اس معاملے کے اندر بہت حساس ہے. اس مسئلے کے اندر یقین کیجیے کہ کراچی میں دعائیں دیتا ہوں. کراچی کے اندر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، پنجاب کے اندر یہ مسئلہ ایک قیامت بنے گا، اور اس کی وجہ سے اتنا کیوس ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لاہور کے اندر ایک جوان میرے پاس آیا تھا، بس وہ آنسوؤں سے رویا نہیں تھا. منگنی تھے، وہ چکی تھی، سب ہو چکا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، فیملیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایگری تھے، سب کچھ کسی نے ڈال دیا جس کو پنجابی کی زبان میں کیا رفل پڑ گیا، ایسا کوئی بولتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں پنجابی سے واقف ہوں. اور ایسا رجن پہلے وہ رفل پڑا، پھر معاملہ بڑھ گیا، ختم ہو گیا. وہ بیچارہ اب تک اس شوق سے باہر ہی نہیں آ پایا. یقین جانیے کہ جو چیز شریعت نے حرام نہیں کی، خدا کے واسطے شریعت سے زیادہ شریعت کے وفادار مت بنیے. تو مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو بنا ہوا ہے پنجاب کے اندر کہ اس کے پڑھے لکھے سمجھدار وہ بھی ان مسائل کے حوالے سے بعض اوقات بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہت اچھا اور آئیڈیل ہے کہ اگر سید لڑکے کی سید لڑکی سے اور سید لڑکی کی سید لڑکے سے شادی ہو جائے، نور اللہ نور، کیا کہنا، بہت اچھی بات ہے. لیکن شریعت نے، دین نے اس کو مینڈیٹری قرار نہیں دیا. جہاں پر چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے اور پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر خدا نے ایک فہرست دی ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے بعد کیا ان کے علاوہ ہر ایک سے شادی ہو سکتی ہے. جا کے دیکھ لیجیے. یعنی یہ وہ فقہی مسئلہ ہے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود اس کو اتنا حساس بنا دیا. اس میں کہ آپ نے کہا کہ نکاح اور شادی کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن نکاح اور شادی کے بیچ میں فاصلے سے غلط نتیجہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، اور کبھی کبھی علیحدگی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے رخصتی سے پہلے. اسی لیے پہلے کہا جاتا تھا کہ نکاح اور شادی میں کم فاصلہ رکھا جائے. بالکل درست بات ہے، اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے، مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ بہتر ہے کہ اگر نکاح اور شادی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو پاتی ہے. اور تھوڑا سا جب ارلی میرج کی بات ہوتی ہے کہ بھائی ابھی تھوڑا سا ان کو درمیان میں وقفے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ کچھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں، لیکن یہ کہ بہرحال
رخصتی اگر ہو گئی تو فوراً سے ایک بوجھ ان کے اوپر آ جائے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 سال اس کو فاصلہ رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا 3-4 سال فاصلہ رکھیں, یہ بھی نہیں کہہ رہا 6 مہینہ سال, اتنا اگر آپ فاصلہ رکھ سکیں جس کے اندر جو لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ ان کے لیے جائز ڈیٹنگ کا پروویژن آپ کریٹ کر سکتے ہیں. جائز ڈیٹنگ جہاں معاشرے کے اندر دیکھا سب الٹا سیدھا ہو رہا ہے, ایک جائز گنجائش آپ اس کے اندر اس کی فراہم کر سکتے ہیں. یہ جو تحریر میں سوالات تھے وہ مکمل ہوئے, تک ایک بھی بچ گیا, اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں دین کی بہتر انڈرسٹینڈنگ عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو جوان رشتے کے لیے آمادہ ہیں, تیار ہیں, اور کچھ مشکلات ہیں, ان کی مشکلات کو دور فرما. ماں باپ کو, بزرگوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جن گھروں میں ناچاکی ہے, ناراضی ہے, علی اور زیدہ کے مقدس گھرانے کا واسطہ, ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے امام